عمل کا اخلاق حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے سیکھو۔ ایک مرتبہ جہاد کے دوران انہوں نے ایک دشمن پہلوان پر قابو پا لیا۔ انہوں نے تلوار میان سے نکالی اور اسے قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے آپ کے چہرہ مبارک پر تھوک دیا۔ اس نے اس چہرے پر تھوکا جس کے سامنے چاند بھی سجدہ میں جھکا ہوا ہے۔ اولیاء کے سردار حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے بجائے غصہ کرنے کے اپنے غصہ کی آگ کو بجھا دیا۔ آپ نے تلوار واپس میان میں ڈال دی۔ وہ مشرک پہلوان آپ کے اس عمل کو دیکھ کر حیران ہو گیا اور اس نے پوچھا کہ میں آپ کے قابو میں تھا مگر آپ نے کیا دیکھا کہ آپ کا غصہ ختم ہو گیا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے ایسی کون سی بات دیکھ لی کہ میری جان بخش دی اور میرے دل و جان میں ایک شعلہ سکون پڑا ہے؟ آپ بہادری اور مروت میں بے مثل ہیں۔ آپ تو حضرت موسیٰ کے اس ابر کی طرح ہیں جس نے بنی اسرائیل کو بغیر مشقت کے 40 سال تک رزق مہیا کیا، اور اگر وہ بند ہوا تو ان لوگوں کی حرص اور بدبختی کی وجہ سے، جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے وہ کھانا قیامت تک کے لیے باقی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے پروردگار کے پاس رات گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ اس بات کو بغیر کسی تعویل کے مان لو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے احسان اور خلوص سے نوازے۔ اگر تم نے تعویل کرنی ہے تو اپنی کرو، نہ کہ احادیث کی۔ اے علی، آپ نے جو کچھ دیکھا ہے اس میں سے کچھ بتا دیں۔ آپ کی بردباری کی تلوار نے مجھے قتل کر دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خدائی رازوں میں سے ایک راز ہے، اس لیے کہ بغیر تلوار کے قتل کرنا اسی کا کام ہے۔ آپ کو مشاہدہ حق حاصل ہے جس کے مراتب مختلف ہیں۔ مشاہدہ حق غیبی جادو ہے۔ اے علی المرتضیٰ، اس راز کو بیان کر دیجئے۔ وہ نور جو آپ پر منکشف ہوا ہے اس کا کچھ عکس مجھ پر بھی پڑا ہے۔ میں رات کا مسافر ہوں، آپ چاند ہیں۔ آپ مجھے صحیح راستہ پر لے آئیں تاکہ میں غلطی اور بھول سے بچ سکوں۔ چاند تو بغیر بولے رہنما ہوتے ہیں، لیکن اگر بول پڑے تو نور علی نور ہو جاتا ہے۔ آپ تو شہر علم کا دروازہ ہیں اور بردباری کے سورج کی شعاع ہیں۔ اے رحمت کے دروازے، قیامت تک کھلا رہے۔ ہر ہوا اور ہر ذرہ ایک دریچہ ہوتا ہے اور جہاں دروازہ ہو وہ کب بند ہوتا ہے۔ اے شیخ کامل، مجھے ایسا اطمینان عطا کر دو کہ ہر ذرے کا مشاہدہ کر سکوں۔ مشاہدہ کی وجہ سے مجھ پر حیرت کی کیفیت طاری ہے، مگر میں بغیر شیخ کامل کے مرتبہ کمال کو ہرگز نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ غیب سے مناسبت شیخ کامل کے ذریعے ہی ہوتی ہے۔ اس نو مسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے دریافت کیا کہ پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو مختلف ستارے اس کی خدمت میں مصروف ہوتے ہیں، لیکن جب اس میں روح ڈال دی جاتی ہے تو سورج اس کا مددگار ہو جاتا ہے۔ آپ بتائیں، اس جبین کا تعلق سورج کے ساتھ کس راستہ سے ہوتا ہے؟ یہ ایک مخفی راستہ ہے جو ہمارے فہم سے بالا ہے۔ سورج کے بے شمار راستے ہیں، ایک راستہ وہ ہے جس سے سونا کان میں سورج سے پرورش حاصل کرتا ہے، پتھر یاقوت بن جاتا ہے۔ وہی راستہ لال کو سرخ رنگ عطا کرتا ہے۔ ایک راستہ ہے کہ میووں کو پکاتا ہے، ایک راستہ وہ ہے کہ کسی حیران کو دل عطا کرتا ہے۔ آپ بتائیں، اے شہباز جو بغیر سپاہیوں کے لشکروں کو شکست سے دوچار کر سکتے ہیں، قہر کی جگہ آپ میں مہر کس وجہ سے پیدا ہو گیا؟ ازہدے کو چھوڑ دینا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں خاص اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر تلوار چلاتا ہوں۔ میں اپنے جسم کا غلام نہیں بلکہ میں اسد اللہ ہوں۔ میں نفسانی خواہشات کا شیر نہیں ہوں۔ تم نے سنا کہ کنکریاں تو نے نہیں پھینکی اور میں تلوار کی مانند ہوں جسے چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ میں نے راستہ سے اپنا سامان ہٹا لیا اور اللہ تعالیٰ کے غیر کو معدوم خیال کر لیا۔ میں جنگ میں قتل نہیں کرتا بلکہ زندگی عطا کرتا ہوں۔ میری تلوار سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا وصال نصیب ہوتا ہے۔ میں تنکا نہیں ہوں کہ ہوا مجھے ہلا دے، میں تو صبر اور حلم کا پہاڑ ہوں۔ غصہ، شہوت اور حرص کی ہوائیں اس کو اڑا لے جاتی ہیں جو نیاز مند نہ ہو۔ تکبر کی ہوا، غرور کی ہوا اور خود پسندی کی ہوا اسے لے اڑتی ہے جو اہل علم نہ ہو اور جان لے کہ میں اللہ تعالیٰ کی ہوا کے لیے ایک تنکا ہوں۔ غصہ بادشاہوں پر حکمران ہے، لیکن میں نے اپنے غصہ پر قابو پا رکھا ہے اور اس ہوا کے بغیر میں جھک نہیں سکتا، کیونکہ عشق الہی کے بغیر میرا کوئی پیش رو نہیں ہے۔ اگرچہ میرا جسم تباہ شدہ لیکن میں نور میں غرق ہوں۔ میرا مقصد بغض اللہ ہے۔ میرے کسی فعل میں میری ذاتی غرض شامل نہیں ہوتی۔ میرا یہ اخلاص عمل لوگوں کو دیکھ کر نہیں ہے
بلکہ میری آنکھوں دیکھی بات یعنی عین الیقین ہے۔ میری آستین اللہ تعالیٰ کے دامن سے وابستہ ہے اور میں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے نور کا کسب کرتا رہتا ہوں۔ میرا اتنا کہنا ہی کافی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم لوگوں سے وہی بات کرو جس کو وہ آسانی سے سمجھ سکیں۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو جھٹلا دیا جائے؟ میری گواہی شریعت میں معتبر ہوتی ہے کیونکہ میں آزاد ہوں، اور ایک آزاد کے آگے ہزاروں غلاموں کی گواہی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ جو شہوت، تکبر اور حرص کے غلام ہیں اور مرتے دم تک کسی کے غلام رہیں گے۔ قرآن مجید میں قساوت قلبی کا بھی ذکر ہے اور میں اس سے پاک ہوں۔ بروز محشر شقی القلب لوگوں کے جگر خون میں نہا جائیں گے۔ غصہ مجھے کیوں کر قیدی بنا سکتا ہے کہ جہاں تو اللہ تعالیٰ کی صفات کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میرے اندر آ کر دیکھ کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی نے تیری جان بخش دی اور اس کی رحمت غصے پر غالب آ گئی۔ اب تجھے کوئی خطرہ نہیں، تو اب پتھر سے موتی بن جا، اور اب تو میں تو ہو گئے ہیں۔ تو علی رضی اللہ عنہ تھا اور میں علی رضی اللہ عنہ کو کیسے قتل کر دیتا۔ تو نے ایمان اختیار کیا اور انتہائی عروج پر پہنچ گیا۔ تو نے تھوک کر وہ گناہ کیا جو ہر طاعت سے بہتر ہے۔ اس مرد کی مصیبت بڑی مبارک تھی۔ کیا گلاب کے پھول کانٹے سے نہیں نکلا کرتے؟ کیا عمر کو قبولیت کے دربار تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مٹانے کے ارادے نے نہیں کھینچا؟ کیا فرعون نے جادوگروں کو ان کی جادو کی وجہ سے نہیں بلایا تھا کہ وہ خوش نصیب بن جائیں؟ سرکشی بسا اوقات ایمان کامل کا باعث بن جاتی ہے، اور اگر ان میں یہ سرکشی نہ ہوتی تو وہ کیسے عصا کو اژدہا بنتے ہوئے حضرت موسیٰ کے معجزے کو دیکھ پاتے؟ یاد رکھو کہ نا امیدی کو خدا نے فنا کر دیا ہے، جبکہ گناہ اور معصیت طاقت بن گئے ہیں۔ جب وہ گناہوں کو بدلنا چاہتا ہے تو برے کاموں کو عین طاقت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اس سے شیطان رجیم مزید سنگسار ہو جاتا ہے اور ہماری اطاعت کے حسد سے شک ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ وہ کوشش کرتا ہے کہ ہمیں گناہوں میں مبتلا کرے، لیکن جب دیکھتا ہے کہ وہ ہماری اطاعت کے حسد سے شک ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو، مگر جب وہ اطاعت کو دیکھتا ہے تو وہ وقت اس کے لیے بے حد منحوس ہوتا ہے۔ تو اندر داخل ہو جا، میں نے تیرے لیے دروازہ کھول دیا ہے، اور تو نے تھوکا تو میں نے تجھے تحفہ دیا۔ جب میں ظالم کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہوں تو محبت والوں پر کس طرح جھکوں گا، اور اپنے وفادار کو کیا کچھ عطا نہیں کروں گا۔ میں اس خزانے اور لازوال ملک دوں گا، ایسی لازوال بادشاہی بخشوں گا جس کا تصور بھی تو نے کبھی نہ کیا ہوگا۔ میں وہ مرد کامل ہوں کہ اپنے قاتل پر بھی ڈنگے کی بجائے شہد برساتا ہوں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ میں دن رات اپنے دشمنوں کو دیکھتا ہوں مگر مجھے غصہ نہیں آتا، کیونکہ مجھے موت بھی زندگی کی طرح اچھی لگتی ہے۔ میری موت نے میری زندگی کو مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے، اور بے نوائی کا سامان ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا بہترین تحفہ ہے۔ مرنے سے قبل ہی مر جانا ہمارے لیے ہے، اور موت تو کافرے کے لیے خوف کا باعث اور مومن کے لیے امن کا باعث۔ جس طرح دریا بطخ کے لیے قوت کا باعث اور مرغ کے لیے کمزوری کا باعث ہے، اس کا ظاہر موت اور باطن زندگی ہے۔ بچہ ماں کے پیٹ کے اندر پیدا ہوتا ہے، یہ اس کا دنیا کی جانب انتقال ہے۔ جن لوگوں کو موت سے عشق ہوا، ان کے لیے خود کو ہلاک نہ کرنے کا حکم نہیں ہے، یہ حکم ان کے لیے ہے جن کی جان کا مرنا ہلاکت ہے۔ لیکن جن کے لیے موت کامیابی ہے، ان کے لیے جلدی کا حکم ہے۔ ممانعت تو مرغوب کے لیے ہوتی ہے، مکروہ کے لیے نہیں۔ میرے لیے تو قرآن مجید میں آیا ہے کہ تم ان لوگوں کو مردہ گمان نہ کرو جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کر دیے گئے، بلکہ وہ تو زندہ ہے اور منصور حلاج کا شہر ہے، یعنی یہ خاص لوگوں مجھے ملامت کرتے ہوئے قتل کر ڈالو۔ بے شک میرے مرنے میں میری ابدی زندگی ہے۔ اگر اس دنیا میں رہنے سے میری جدائی نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی انا للہ راجعون نہ فرماتا۔ وہ نہ مسلم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے آگے قدموں میں گر پڑا اور کہنے لگا کہ مجھے قتل کر دیجیے تاکہ میں برے وقت سے بچ سکوں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ہر ذرہ دشمن بن جائے اور اس کے ہاتھ میں تیرے لیے خنجر ہو تو تیرا ایک بھی بال بیکا نہیں کر سکتے، جبکہ تیری تقدیر میں ایسا لکھ دیا گیا ہے۔ تو بے فکر رہے، میں تیری سفارش کروں گا۔ میں روح کا مالک ہوں اور جسم کا غلام نہیں ہوں۔ میرے نزدیک اس جسم کی کچھ حیثیت نہیں۔ خنجر اور تلوار میرے لیے خوشبودار پھول کی مانند ہے جو جسم کو اس طرح مغلوب کر دے۔ وہ امیر اور خلافت کی حرص کب کر سکتا ہے؟ بظاہر وہ اگر حکومت کے لیے کوشاں ہیں تو اس لیے کہ حاکموں کے لیے حکومت کرنے کی رہنمائی کر سکے۔
خاک ملک کے لیے قانون نامہ تحریر کرے اور عمارت میں نئی روح پھونک دے، اگلے جہان میں تو ان کی وفاداری کو دیکھ لے گا۔ مولانا محمد جلال الدین رومی اس حکایت میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ آپ جنگ کے دوران ایک مشرک پہلوان پر حاوی ہو گئے اور جب اسے قتل کرنے لگے اس نے آپ کے چہرہ مبارک پر تھوک دیا۔ آپ نے کمال ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ وہ آپ کی سعادت کریمہ سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گیا۔ پھر اس نامسلم نے آپ سے نصیحت کی درخواست کی تو آپ نے اسے نصیحت کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہے اور کوئی بھی امور اس کے حکم کے بغیر وقوع پذیر نہیں ہو سکتا۔